نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دو واقعے یاد آ رہے ہیں۔ ایک صبر کا واقعہ اور دوسرے حرام اور چوری سے بچنے کا واقعہ۔ دونوں میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ صبر کا واقعہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ صحابی ہیں اور ان کی کمر میں ایسا خطرناک پھوڑا نکل آیا تھا کہ جس نے ان کو بالکل بستر پہ چت لٹا دیا، اور ایسی زبردست تکلیف تھی کہ نہ کروٹ لے سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، اور اسی حالت میں 32 سال لیٹے رہے۔ 32 سال اسی طرح سیدھے لیٹے رہے۔ لوگ آپ کی بیمار کرسی کے لیے جاتے تھے اور آپ کی تکلیف کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اور جب ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ ایسا دمکتا تھا کہ ہزاروں صحت ایک طرف، ان کا چہرہ ایک طرف۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ہر وقت نورانیت ہی نورانیت ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کی تکلیف تو ایسی ہے کہ بالکل ہی ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہے، اور ایسی تکلیف میں تو آپ کا چہرہ بھی مرجھا جانا چاہیے، مگر آپ کا چہرہ تو اتنا صحت مند اور منور ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اسی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے یہ تکلیف ہوئی جس نے مجھ کو بالکل صاحب فراش کر دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کر لیا۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو لٹانا منظور ہے تو مجھے بھی لیٹنا منظور ہے۔ اگر یہ بیماری میرے لیے انہوں نے اپنی حکمت سے مقدر کی ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی علاج نہیں کرے، دوا نہیں کرے، پرہیز نہ کرے، یہ سب کچھ کرے، اس کے باوجود بھی تکلیف رہے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ دوا، علاج، دعا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صبر کا حصہ ہے کہ علاج بھی کرے، دوا بھی کرے، پرہیز بھی کرے، دعا بھی کرے، پھر بھی جو حالت رہے اس پہ راضی رہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے اس تکلیف پر صبر کیا، میرا وہ صبر قبول ہو گیا۔ کیونکہ صبر بھی تو ایک عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا تو پھر کیا ہی کہنے۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، نماز پڑھنے کے بعد قبول ہو جائے تو سب کچھ، تو کہتے ہیں میرا صبر جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ اب اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ صبح شام فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور میری طبیعت پوچھ کر مجھ سے مسافہ کرتے ہیں۔ تو جب صبح فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے اور مسافہ کرتے ہیں، تو اس میں وہ سرور اور مزہ ہے کہ اسی میں شام ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری کیا تکلیف ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو رات کو ہی فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ مجھ سے مسافہ کرتے ہیں اور میری طبیعت پوچھتے ہیں۔ تو ان کے آنے اور ان کے ملنے، مسافہ کرنے، طبیعت پوچھنے میں جو مزہ ہے وہ مجھے اس تکلیف کو بلا دیتا ہے۔ ساری رات مجھے اسی سرور میں گزر جاتی ہے۔ اس طرح صبح شام میں مسرور رہتا ہوں، اس لیے میرا چہرہ چمکتا رہتا ہے اور دمکتا رہتا ہے۔
یہ ہے. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی جو 32 سال تک وہ بستر پہ لیٹے رہے اور کوئی شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے راضی رہے، تو ہماری تکلیف کا تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لہذا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. صدمہ چھوٹا ہو یا بڑا، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، الصبر رضا، صبر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانے کا نام ہے. بھئی یہ سمجھے کہ مجھے جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے، اسی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اور یہ مصلحت تو مشہور و معروف ہی ہے کہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا صبر کرے اور دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، پرہیز بھی کرے، علاج بھی کرے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. یہ سبق ہے ہمارا. دنیا جو ہے دو ہی چیزوں کا نام ہے، راحت یا مصیبت، صحت یا بیماری، آرام یا تکلیف، غم یا خوشی. بچپن سے دیکھنا ہے بس، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں. جب کوئی نعمت ملے تو آدمی ہمیشہ شکر کرنے کی عادت ڈالے، جب کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے صبر کر لے، علاج بھی کر لے، دوا بھی کر لے، دعا بھی کر لے. پھر بھی اگر رہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. یہ تو ہے فرشتوں کے آنے کا واقعہ. اب اسی کی مناسبت سے دوسرا واقعہ صبر ہی کا یاد آ گیا جو مشہور و معروف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیماری دی تھی، جس میں ایک طویل عرصے تک حضرت بیمار رہے، اور مال و منال بھی سب ختم ہو گیا حضرت، اہل و عیال، گھر والے، سوائے ان کی ایک بیوی رحمت کے. ان کی بیوی رحمت ان کی اہلیہ تھیں، بس وہ آخر تک ان کے ساتھ رہی. باقی سب آل اولاد بھی، مال و منال بھی، یہاں تک کہ صحت بھی ختم ہو گئی، اور سخت بیمار ہو گئے اور عرصے تک بیمار رہے. پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی. پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرما دی، مال بھی عطا فرما دیا، جائیداد بھی عطا فرما دی، ہر طرح کی فراوانی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو اس خوشحالی کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اپنا بیماری کا زمانہ بھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ کہا وہ اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا ہے کہ اب بیماری کا زمانہ کیا یاد آئے گا. لیکن مجھے ایک چیز یاد آتی، بیماری کے زمانے کی ایک چیز یاد آتی، ایک بیماری کے زمانے میں جب صبح ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ فرماتے تھے ہمارے ایوب کیا حال ہے. تو ان کا یہ پوچھنا ایسا لذیذ ہوتا تھا اور ایسا کیا کہتے ہیں شفقت سے بھرا ہوتا تھا کہ اس کے نشے میں شام ہو جاتی، اس کے سرور میں شام ہو جاتی. اور جب رات ہوتی پھر اللہ پاک پوچھتے تھے کہ ہمارا ایوب کیا حال ہے. تو میں تو تکلیف بھول جاتا تھا. تو مجھے اب بھی یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دریافت کرنا کہ اے ہمارے ایوب تمہارا کیا حال ہے، بس یہ مجھے اب بھی یاد آتا. یہ صبر کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، لیکن اجر ہے اس کا. کیسا اجر ہے کہ بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے سے آدمی کی مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے، بیماری بھی ہلکی ہو جاتی ہے. پھر طبی طور پر غم رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اس پر بھی صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک تو یہ واقعہ، ایک اور واقعہ حرام سے بچنے کے، گناہ سے بچنے کا. یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. سن 7 ہجری، اب تو 14 ہجری ہے نا، 700 سال پہلے کا ہے یہ واقعہ کہ دمشق میں
ایک جامع مسجد سے جامع مسجد توبہ، جامع مسجد توبہ کے نام سے ایک جامع مسجد تھی. پہلے یہ جگہ جو تھی عیاشی اور فحاشی کا اڈا تھا. پھر اس زمانے کے کسی بادشاہ نے یہ زمین خرید کر کے یہاں مسجد بنا دی. اس مسجد میں اللہ اللہ ہونے لگی، نمازیں شروع ہو گئی. اور اس مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا جو پڑھتا تھا. ایک دفعہ وہ بہت ہی تنگ دستی اور فقر و فاقے میں مبتلا ہوا. اتنا تنگ دست ہوا، اتنا اس کے فاقے آئے کہ بس سمجھو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی. اس نے سوچا بھائی اب میں کہیں سے پیشہ چوری صحیح، اب تو میری حالت ایسی ہے کہ مجھے اپنی جان بچانی چاہیے. تو وہ مسجد کی چھت پہ گیا اور محلے کے جو مکانات تھے ان کی چھتیں مسجد کی چھتیں ملی ہوئی تھیں. تو مسجد کی چھت سے پڑوس میں چلا گیا، وہاں سے کسی اور مکان کی چھت پہ گیا جہاں سے اس کو زینہ نیچے اترتا ہوا نظر آیا. وہ نیچے چلا گیا. نیچے اترا تو پورا گھر تھا، کچن میں کھانا پک رہا تھا. تو یہ گیا، جو کھانا تیار ہو رہا تھا اس میں بینگن پک رہے تھے اور پورا گھر جو ہے اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا. اس کا حال بھوک سے برا ہو رہا تھا. انہوں نے جلدی سے ایک بینگن نکالا اور اس کو کھانا شروع کیا. ابھی اس نے دانت ہی اس میں لگائے تھے، اسے خیال آیا کہ بھائی چوری ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے، بچنا چاہیے اس سے. میں طالب علم ہوں، طالب علم یہ کام تھوڑی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے بھی تو روا نہیں ہے. تو میں نے وہیں چھوڑ دیا اس کو اور الٹے پاؤں میں وہاں سے واپس آیا اور آ کر کے پھر میں اپنے کمرے میں سو گیا. صبح کلاس لگی، میں استاد کے سامنے جا کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. تو ایک باپردہ خاتون آئی اور قائد صاحب سے اس نے کچھ باتیں کی. تو انہوں نے کلاس میں نظر ڈالی اور مجھے اشارہ کیا یہاں آؤ. میں گیا. تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ میں نے کہا جی میں تو شادی شدہ تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس تو ٹکا بھی نہیں ہے، میرے تو خود بھوک سے برا حال ہے، میں کیا کسی کو کھلاؤں گا. کہا بھائی عورت آئی ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ میرا کسی سے آپ نکاح کر دیں، میں بیوہ ہوں اور اپنے چچا کے ساتھ آئیے، اپنے ولی کو ساتھ لے کر کے آئیے، یہ نکاح کرنا چاہتی ہے. مجھے دیکھ لو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو آج کل ایسی فاقوں پر فاقے برداشت کر رہا ہوں. اگر اس حالت میں منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. انہوں نے اس سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے بھی منظور ہے. قائد صاحب نے جو ہے گواہوں کے سامنے میرے نکاح کر دیا اور میں اپنے دلہن کے ساتھ ان کے گھر گیا. اب جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ تو وہی گھر تھا جہاں رات کو میں گیا. خیر اس نے مجھے جا کر کے بٹھا دیا، کہا کہ کھانا لاؤں تمہارے لیے. میں ہاں بھائی ضرور لاؤ، میرا تو بھوک سے برا حال ہے. تو جو بینگن وہ پلیٹ میں ڈال کے لائے وہ وہی تھا جس پہ دانت سے چبایا. مجھے دیکھ کے رونا آ گیا، مجھے دیکھ کے رونا آ گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو مجھے کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو میں نے اپنا سارا قصہ سنایا اس طریقے سے. میں جب اس میں نے دانت گڑے ہوئے دیکھے تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ یہ کون آیا ہے اور کون ہی حرکت کر کے گیا ہے، مجھے کیا معلوم تم تھے. پھر اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ تم نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے پورا گھر ہی آپ کو دے دیا. اللہ اللہ اللہ، بینگن بھی دیا، کچن بھی دیا، گھر بھی دیا، کچن والی بھی دے دی.
یہ تمہارے حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی برکت ہے. یہ ہے بھائی کہ حرام سے بچنے میں یہ برکت ہے. اور حرام میں یہ نحوست ہے کہ اصل بھی ختم. یعنی پہلے اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور آپ نے 10,000 روپے رشوت کے لے لیے، سود کے لے لیے، چوری کے لے لیے، حرام کے لے لیے، تو وہ 1,00,000 کو بھی ساتھ لے جائے گا. ایسا نکلے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے کہاں گیا. دنیا میں حرام سے بچنے کا یہ صلہ ہے تو آخرت میں کتنا بڑا صلہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے بس یہ طے کر لیں کہ زندگی میں حرام کا لقمہ حلق میں ڈالنا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس طالب علم کے لیے تو حالت ایسی تھی کہ کھانا جائز تھا. اس کو اللہ پاک کا خوف آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو پرایا مال ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بچایا. اس لیے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں اور دیگر ذرائع آمدنی میں ہمیشہ آدمی حرام سے بچے اور حلال کا اہتمام کرے کہ حلال میں برکت ہی برکت اور حرام میں نحوست ہی نحوست. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حرام سے بچنے کی توفیق دے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حلال کمانے، حلال کھانے، حلال جگہ استعمال کرنے کی توفیق. واقع دعوانا